بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، ایک سوال جو تقریباً ہر انسان کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے کہ زندگی کیا ہے اور میرا اس زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال متعدد بار پوچھتے رہتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر۔ ابھی ریسنٹلی بھی کسی نے پوچھا تو میں نے کہا چلو اس پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ زندگی آ تجھ کو وجد میں لاؤں واپس، چاک پہ کوزہ رکھوں خاک بناؤں واپس، تھا تیرا حکم تو جنت سے زمیں پر آیا، ہو گیا ختم تماشا تو میں جاؤں واپس۔ یہ ایک شعر تھا۔ یہی سوال ایک مرتبہ ایک بابا جی سے کسی نے کیا۔ بابا جی بیٹھے ہوئے گوشت کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے گوشت کے ساتھ۔ ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ بابا جی ایک سوال ہے کہ زندگی کیا ہے اور مقصد حیات کیا ہے۔ بابا جی بیچارے سادے بندے تھے، گاؤں کے سادے رہنے والے لوگ۔ بابا جی نے اس کو کہا پتر بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ بابا جی روٹی کھاتے رہے گوشت کے ساتھ۔ تو جب کھا چکے تو اس کو کہنے لگے کہ پتر تیرے کو ماچس ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ماچس ہے میرے پاس۔ سگریٹ پیتا ہوگا؟ اچھا ماچس۔ بابا جی نے کہا کہ مجھے 2-3 تیلیاں نکال دو۔ اس نے تیلیاں نکال دی۔ اب بابا جی نے وہ تیلیاں توڑی تو لڑکا اب دیکھ رہا تھا، حیران تھا کہ جو ہے بابا جی اب کچھ شاید اس سے مجھے سمجھانے لگے ہیں۔ بابا جی نے باقی تیلیاں پھینک دی، ایک تیلی توڑ کے دانتوں میں ایسے مار کے گوشت نکالا اندر سے اور کہنے لگے پتر میں نے نہیں پتا۔ تو خیر یہ تو تھی ایک چھوٹی سی چٹکلا تھا، کہہ لیں اس کو۔ لیکن سوال تو غور طلب ہے نا کہ آخر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا کیوں؟ اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی مقصد کے لیے ہی اس دنیا میں آیا ہوگا، کیونکہ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا نا کہ انسان اس دنیا میں آئے، کھائے پیے، جوان ہو، اپنی پڑھائیاں کرے، شادیاں کرے، بچے پیدا کرے اور مر جائے۔ مطلب ایک بے مقصد سی زندگی نظر نہیں لگتی آپ کو؟ یہ ایسا نہیں لگتا کہ مطلب اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جو جس روٹین میں ہم چل رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو ہی دیکھ لیں، مطلب یعنی کہ اپنے اگر ہم 2-3 نسلیں پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں تو وہ بھی لوگ تو یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ایسا کہہ لیں ڈفرنس نہیں لگتا ان کی لائف میں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ، ہزاروں اربوں کروڑ کروڑوں لوگ، آج بھی اربوں لوگ اس دنیا میں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم ایک ہی دوڑ کے اندر ضرور لگے ہوئے ہیں، سارے سملر دوڑ ہے، کریئر کی دوڑ ہے، پیسے کی دوڑ ہے، آبویسلی شادیاں، بچے، اسی دوڑ کے اندر ہم سارے لگے ہوئے ہیں نا۔ کوئی یونیکنیس کیا ہے پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ کیونکہ جانور بھی ایسا ہی کرتا ہے، جانور بھی پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سیکس کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کھاتا پیتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ بس ایک کام جانور نہیں کرتا، جانور کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رزق خود کماتا ہوں، جبکہ انسان کی یہ نادانی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا رزق جو ہے وہ خود کماتا ہوں۔ یہ انتہائی، آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ رزق دینے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جتنا اس نے لکھا ہے وہ اتنا ضرور دے گا۔ تو وہی دیتا ہے، ماں باپ بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، تعلیم بھی، علم بھی وہی دیتا ہے، بچے بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ خیر انسان ہی سوچتا تو ہے، اور اس دوڑ میں لگے ہوئے پھر کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں میرے جیسے پاگل سے، جن کے ذہن میں یہ سوال ہر وقت کھٹکتا رہتا ہے کہ یار میں اس لائن پہ جس پہ چل رہا ہوں، یہ ایکچول جو ہے یہ موٹو نہیں ہو سکتا زندگی کا، ایکچول مقصد یہ لائف کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے لگے کہ یہ مقصد حیات ہے۔ تو پھر آخر مقصد حیات ہے کیا؟ زندگی ہے کیا؟ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سورہ ملک کی ایک آیت سناتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ ہم نے موت اور حیات پیدا کی تاکہ ہم دیکھیں کہ کون
احسن کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ عزیز و غفور ہے۔ اچھا، اس آیت میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو موت پہلے آتی ہے، یعنی زندگی سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یعنی ہماری موت کا وقت مقرر ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، سب نے جانا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہے اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا بڑے سے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے سے بڑے مشرکین گزرے جنہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، موت سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں کبھی مرنے نہیں لگا، کوششیں کی لوگوں نے، جیسے مائیکل جیکسن تھا، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس نے بڑی کوششیں کی، بڑے ڈاکٹرز رکھے ہوئے تھے، اور اینڈ پہ آ کے وہ مرا کس وجہ سے؟ وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اس نے اتنی زیادہ احتیاط شروع کر دی تھی کھانے پینے اور ہر چیز کے، وہ احتیاط کی وجہ سے ہی مر گیا۔ تو موت سے کسی بھی شخص کو، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا کا انکار کرتے ہیں لوگ، ایتھیزم جو ہے کتنا زیادہ آپ دیکھیں پھیل رہا ہے، خدا کا انکار کرنے والی ایک پوری کہہ لیں آپ قوم بنتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کو فالو کرنا شروع ہو گئے کہ کوئی خدا نہیں ہے، بس یہ خود ہی سب کچھ چل رہا ہے وہ ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور جب یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں غور و فکر سے، اچھا سب سے پہلی چیز جو کیا ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال کی ہم خودی کا دیکھتے ہیں نا، علامہ اقبال کی ساری خودی اس چیز پر بیس کرتی ہے کہ تو اپنے آپ کو پہچان لے کہ تو ہے کون۔ وہ ایک شعر تھا کہ سنتا ہوں فرشتے تھے سر نگوں میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کن مرحلوں میں تھا۔ تو علامہ اقبال کی خودی کا درس جو ہے، اس کا آپ کہہ لیں کہ کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ اب انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے؟ مطلب میں ہوں اگر، تو میں کیا پہچانوں اپنے اندر؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا، کہ جو مفکرین ہوتے ہیں یا غور و فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہی سوال سارا دن ساری رات تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے شکوہ لکھا، وہ سوالات تھے ان کے ذہن میں جو پنپتے تھے، انہوں نے شکوہ لکھ دیا کہ یا اللہ، ہم نے دوڑا دیے گھوڑے صحراؤں میں، تو ہر جگہ ہم نے تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ تو پھر انہوں نے شکوہ کیا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یعنی ہم ہی ساری دنیا میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہم ہی تیرے لیے، تیرے نام کو کے لیے لڑتے پھر رہے ہیں، اور ہم ہی ذلیل و خوار ہیں۔ اچھا، یہ ان کا ایک پارٹ تھا، ان پہ بڑے فتوے لگے۔ پھر ان کے ذہن میں اوبیسلی جوابات آئے، اللہ دیتا ہے نا جواب۔ دیکھیں اب انسان، اگر کسی بھی انسان کے ذہن میں کوئی بھی سوال کریٹ ہوتا ہے تو اس کا جواب انسان کو اللہ دیتا ہے۔ وہ آپ کو آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ آپ کو کسی پوسٹ کی صورت میں مل جائے گا، یعنی کہ کچھ بھی آپ سکرول کر رہے ہیں تو کوئی قرآن کی آیت سامنے آ جائے گی، یا کسی کی بندے کا لکھا ہوا کوئی جملہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پھر جواب بھی ملا اس کا، انہوں نے جواب شکوہ لکھا۔ اس نے جواب شکوہ میں پھر انہوں نے وہ پورا لکھا، یعنی کہ مسلمان اس وجہ سے ذلیل ہیں، یہ چیزیں کرتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں وہ بھی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خیر، شکوہ اور جواب شکوہ پہ پھر کسی دن ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل میں، پھر آپ کو بہت سارے اشعار بھی سناؤں گا اس کے، ابھی یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، تو علامہ اقبال کا خودی کا درس یہ تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ اچھا، میں ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو اب کیسے پہچانے۔ ایک تو اس کی پہچان ہے، اگر آپ جاتے ہیں صوفیزم والی سائڈ نکل جاتے ہیں آپ، تو ایک پہچان میں تو اس میں ہے کہ انسان بنیادی طور پر اس میں ایک ڈفرینٹ ہی جواب آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری، ایک مٹیریلزم کی پہچان ہے، یعنی کہ دو راستے دیکھیں نا ایسے جا رہے ہیں۔ ایک مٹیریلزم کی پہچان ہے تو اس میں تو یہی دنیا ہی دنیا ہے، بس نظر آئے گی آپ کو۔ تو اب میں ذاتی طور پر جو چیز سمجھتا ہوں وہ یہ کہ انسان کی اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال ہے، کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جائے۔ میں نے آپ کو آیت سنائی نا سورہ ملک کی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موت و حیات پیدا کی تاکہ ہم دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے. اس کو میں لنک کروں گا اپنے اس خیال کے ساتھ کہ جو میرا خیال ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. اب ہر انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ضرور رکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی انسان کوئی چیز ایون کہ بے جان چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی. تو یہ تو ایک انسان ہے احسن تقویم، جس کو اشرف المخلوقات بھی کہتے ہیں. تو یہ پھر بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں. پہچاننے کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہوگا کہ ہم اس صلاحیت کو پہچان لیں جس سے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں، مطلب کسی بھی حوالے سے کر سکیں. مثال کے طور پر اللہ نے اگر کسی کو اچھا ذہن دیا ہے، یعنی کہ اچھے ذہن سے مراد یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ میں اچھا ہے، کیلکولیشن میں اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو بزنس میں اچھا ہے. اگر وہ کوئی بزنس کرتا ہے اور اس کے پاس ایسے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ پیسے کی ریل پھیل ہو جاتی ہے اس کے پاس، اب وہ کیا کرے کہ اس پیسے سے مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے. بیس تو وہی ہے نا کہ اس ذہن اللہ نے اس کو اچھا دیا ہوا، بزنس مائنڈ دیا ہوا اللہ نے اس کو. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے قوت گویائی اچھی دی ہے، یعنی کہ بولنے کی صلاحیت ایک اچھی دی ہے، تو وہ انسان اپنے الفاظ سے لوگوں کے زخم بھر سکتا ہے، اپنے الفاظ سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا سکتا ہے. کیونکہ اس کو اللہ نے ایک اچھے اعمال تو اسی میں آئیں گے نا، کیونکہ اللہ قرآن فرماتا ہے اور اس سے اچھی بات کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مفہوم ہے آیت کا. تو پھر اچھا عمل اس سے اور کیا ہوگا کہ اگر کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے اور وہ انسان اپنی اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت حق دے رہا ہے کہ یار اس طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے دنیا بھی ساتھ رکھو. کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ بیلنس آپ کو لائف گزارنے کا، بیلنس لائف گزارنے کا آپ کو درس دیتا ہے، یعنی کہ توازن متوازن. جیسے ہے نا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی کہ رہبانیت سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں ہم چلے جائیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. جیسے اب ہمارے کیا سے کہتے ہیں کرسچن جو ہیں ان میں یہ چیز ہے، وہ رہبانیت ہی ہے قسم کی، جو ان کا فادر ہوتا ہے اور وہ جو ان کی وہ ہوتی ہے نن بولتے ہیں جس کو، تو وہ بیسیکلی جب وہ چیز اس اوتھ لیتے ہیں ادھر جانے کے لیے، پھر وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. نہ انہوں نے شادیاں کرنی ہے، نہ بچے، نہ کوئی کاروبار، نہ بس کچھ نہیں، بس ہم نے صرف اسی چیز پہ چلنا ہے. جبکہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو رہبانیت کا تو سین نہیں ہے، توازن میں، یعنی کہ اس میں چلنا ہے، ایک دونوں دین و دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو اگر تیسری بات، اگر کسی کو انسان نے کسی کو اللہ نے لکھنے کی اچھی صلاحیت دی ہے، تو وہ اپنے لکھنے سے بجائے اس کے کہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں لکھے کہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے، اسی طرح جس کو قوت گویائی دی گئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کچھ اس طرح کی کہ الفاظ بولے یا کچھ اس طرح کی باتیں کرتا پھرے جس سے لوگ گمراہ ہوں. ٹھیک ہے، اب گمراہی کو آپ دیکھ لیں کہ گمراہی یہی ہوگی نا کہ میرے بولنے کی وجہ سے آپ پر کچھ ایسا اثر پڑے کہ آپ کچھ غلط کام شروع کر دیں، تو یہ گمراہی میں ہی آئے گی نا. اب ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ غلط کاموں کا نقصان صرف انسان کو ہی ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ پھر کسی دن بات کریں گے، وہ کوئی اور ٹاپک ہے. تو صلاحیت کو پہچاننا، اپنی جو آپ کی سکل ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے معاشرے میں بیسیکلی مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کسی اور طرف ہوتا ہے، سکلز کوئی اور اس کی طرف ہوتی ہے، اس کو تعلیم کوئی اور دلوا دی جاتی ہے. کیوں دلوائی جاتی ہے کوئی اور تعلیم؟ کیونکہ اس کا پیسے کے لحاظ سے اس کو بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہی ڈفرینس ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، کہ یہاں پر وہ لوگ بچے کو آبزرو کرتے ہیں کہ رائٹ پلیس پر رائٹ بندہ ہونا چاہیے. یہاں پر یہ چیز ہے کہ وہ بچوں کو آبزرو کرتے ہیں شروع سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں، کہانی تو نہیں ہے، مطلب چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ میری اپنی ذاتی فیملی کا واقعہ ہے کہ ہمارے فیملی کے کچھ بچے ہیں، کچھ ہماری فیملی سویڈن ہوتی ہے، تو
بچی چھوٹی کو اسکول میں ایڈمیشن کے لیے لے کر جب گئے تو باقاعدہ تو اس بچی کو نا، چھوٹی کو چھوڑ دیا گیا، ایک روم تھا اتنا سا، اس کے اندر سارے کھلونے پڑے ہوئے تھے، ڈفرینٹ فیلڈس کے کھلونے پڑے ہوئے تھے. تو بچی کا کیمرے میں، اس بچی چھوٹی کو، چھوٹی سی بچی ہے یعنی نرسری پریپ میں ابھی اس نے جانا ہے، کیمرے میں ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بچی کو آبزرو کر رہے ہیں کہ اس بچی کی دلچسپی کس طرف ہے، کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے، کون سے کھلونوں سے یہ کھیلے گی. صرف یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی یہ چیز، پھر جب آپ بچہ اسکول جانے لگتا ہے وہ اس کو تھرو آؤٹ آبزرو کرتے رہتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو وہ پوری رپورٹ دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہم نے اتنے سالوں میں آبزرو کی ہیں تمہاری، ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا لیے یہی فیلڈ اچھی رہے گی کیونکہ تمہاری دلچسپی اس میں. یہ ایک سیپریٹ کیس ہے کہ اگر بچہ پھر اس وقت کہہ دے کہ نہیں، میں اب میرا دلچسپی چینج ہو چکی ہے، اب میں کسی اور فیلڈ میں چلا جاؤں گا، فورس کوئی نہیں کرے گا، لیکن ایٹ لیسٹ بچے کو راہ ضرور دکھائی جائے گی. ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہوتی ہے کہ صلاحیتیں کچھ اور ہیں، گھسا کسی اور فیلڈ میں دیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ادارے جیسے دیکھیں، ادارے کیوں اس طرح سے کام نہیں اچھی طرح سے کر پاتے، کیونکہ وہ لوگ نااہل نہیں ہیں، بیسیکلی وہ لوگ غلط ڈپارٹمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اس لیے وہ لوگ نااہل ہیں. اگر وہ اپنی صحیح والے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق والے ڈپارٹمنٹ میں، تو انہوں نے بہت اچھا کام بھی کرنا تھا. ایک چیز ہو گئی کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوگی، ابھی ایک چیز ہی چل رہی ہے. پہلی چیز ہوگی کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. وہ جو دوسری پہچان ہے نا، وہ ڈفرینٹ ایک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. جب انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے. جب وہ اس پہ کام کرنا شروع کرتا ہے پھر انسانیت کی بہتری کے لیے وہ کچھ کرنا شروع کرتا ہے. اور جب جب آپ گول کہہ لیں، جب کسی بھی شخص کا گول یہ ہو جائے کہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے نا، کسی ایک انسان کا یہ گول ہو جائے کہ نہیں یار میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اس راہ میں پھر مسائل بڑے آتے ہیں. شروع میں لوگ بھی نہیں ساتھ ہوتے، کیونکہ شروع میں لوگوں کو بھی آتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے نا. اچانک سے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے کام شروع کیا اور ادھر لوگوں کا میلہ لگ گیا. اب جیسے ہم اپنے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آج اگر ان کی ایک کال پہ لاکھوں کروڑوں دنیا باہر نکلنے کو تیار ہے تو اس ایک کال کے پیچھے 26 سال کی محنت ہے. اسی طرح میں آپ کو باکسر محمد علی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اللہ جنت نصیب کرے ان کو. انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک رنگ میں اترے دیکھیں ایک ہی ویڈیو میں اتنی کہانیاں ہوگی. ایک رنگ میں اترے تو اپنے اوپوننٹ کو نا ایک ہی پنچ سے مار گرایا، تو سناٹا چھا گیا پورے اس میں ہال میں کہ محمد علی مطلب اتنا مضبوط ہے. وہ رپورٹر بعد میں ان سے پوچھنے لگی کہ ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ، کہ مطلب تم نے ایک ہی پنچ میں چت کر دیا ہے اپنے مخالف کو. محمد علی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے گا. محمد علی نے کہا کہ اس ایک پنچ کو بنانے کے لیے میں نے 15 سال محنت کی ہے. 15 سال 12 سال یا غالباً کوئی فگر آگے بھی چاہیے. تو بنیادی بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ کنسسٹنسی. ہمارا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اپنا کام جاری رکھنا. رزلٹ از ناٹ ان اور ہینڈز، کہ کامیابی اللہ دیتا ہے. آپ کو میری باتوں سے لگ رہا تھا میں خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، صحیح لگ رہا ہے آپ کو، اس کی وجوہات ہیں پھر کبھی کسی دن ڈسکس کریں گے. تو انسان کو بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ سب سے پہلے اپنی صلاحیت کو پہچانے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے، پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ کنسسٹنسی، اس کے اوپر لگا رہے. مطلب ایسا نہیں ہے اپنے سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ہی بس اب اسی کے پیچھے ہی لگ پڑے. ساتھ ساتھ وہ دوسری مطلب ایسے کر لے کہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو پرائیورٹی، فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھ لے. باقی جو روزگار کے مسائل ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ پرائیورٹی پہ چلاتا رہے.
دو چیزیں ہوں گی، یعنی کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی صلاحیت کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنی صلاحیت کو ہی کہہ لیں، اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہے کہ میری کون سی جو ہے وہ اسکل جو ہے وہ سب سے اچھی ہے. دوسری اس پہ پھر کام شروع کر دینا ہے اور کنسسٹنٹ رہنا ہے، اس کے اوپر آپ نے لگے رہنا ہے. لوگ کہیں گے کہ یار چھڑ پر کس کاموں پہ لگا ہوا ہے، نہیں ہوگا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایک دن ضرور ہوگا. تیسری جو چیز ہے، جب آپ کنسسٹنٹلی لگے ہوں نا، تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اعتماد، خود اعتمادی. انسان کو اپنے اوپر پورا اعتماد ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جس چیز پہ میں لگا ہوا ہوں، یہ ایک نہ ایک دن سفل ضرور ہونی ہے، اس پہ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملنی ہے. وہ ملے یا نہ ملے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اعتماد ضرور ہونا چاہیے اپنے اوپر. کیونکہ یہ چیز تاریخ میں بھی یہ چیز پائی گئی ہے، اور سائیکلوجیکلی بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ میں اعتماد نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، آپ کا کانفیڈنس بھی نہیں ہوگا، ایون آپ بات بھی نہیں کر سکیں گے کسی سے. کیمرہ تو دور کی بات ہے کہ کیمرے کے سامنے آ کے بولنا، آپ چند لوگوں میں کنفیوز ہو جائیں گے. خود اعتمادی مطلب کہہ لیں کہ بہت بڑی از اے کی ٹو سکسیس. کامیابی کے پیچھے خود اعتمادی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. جب انسان اس چیز میں لگا رہے گا نا، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ یہ اس چیز کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھا ہی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پر کسی میں اسکل ہے بولنے کی، تو اب وہ گالیوں پہ ہی جڑا رہے کیمرے کے سامنے آ کے یا آف کیمرہ بھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز پہ بس کنسسٹنٹ ہو جائے کہ یار یہ چیز چلے گی چل تو جائے گی بھائی، لیکن برائی ہے، یہ برائی ہی کریٹ کرے گی آگے بھی جا کر، اس سے اچھائی نہیں ہونے والی. تو وہ جو سورہ ملک کی آیت تھی کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے، تو بنیادی جو فرض ہے وہ اچھائی کرنا ہے. آگے میں مقصد یہ تو ہوگی پہچان کی بات کہ بنیادی طور پر زندگی کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کیوں مطلب اس دنیا میں آیا. اب آگے آ جاتی ہے کہ مقصد حیات، یعنی کہ اچھائی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد حیات انسان کا اچھائی کرنا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے، میری ذاتی رائے ہے، دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے. کیونکہ کسی نہ کسی انسان میں وہ والی صلاحیت موجود نہیں ہوتی جو آپ کے اندر ہے. مکمل تو صرف اللہ کی ذات ہے نا، اور اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مکمل ہے. باقی ہم لوگ تو نامکمل ہی ہوئے نا، کیونکہ کوئی نہ کوئی کمی تو ہے ہر کسی میں، کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ یار مطلب کمپلیٹ تو نہیں ہے نا. تو اس لیے اب اگر مثال میں دے رہا ہوں، اگر میں لکھ سکتا ہوں یا بول سکتا ہوں تو میری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں ایسا لکھوں جس سے لوگوں کو کی بہتری ہو، میں ایسا بولوں جس سے لوگ کچھ سیکھیں. مطلب یہ میں آپ کو اپنی ذات کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے سیکھنا اور سکھانا جو ہے نا، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ سیکھوں چیزوں کو اور لوگوں تک پہنچاؤں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ اسکل دی ہے کہ میں چیزوں کو جلدی پک کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ایکسپلین بھی اچھا کر سکتا ہوں. ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو مقصد حیات کیا ہو گیا بنیادی طور پر؟ اچھائی کو پھیلانا، اچھی بات کرنا، اچھائی کو پھیلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اب اس میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی انسان ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اب اس کے پاس ایک سکل تھی پیسہ کمانے کی، اللہ نے اس کو دی تھی. رزق تو اللہ ہی دیتا ہے نا، پیسہ بھی اللہ ہی دیتا ہے جو اس کے نصیب میں ہے. اور اللہ اوبیسلی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میرے لوگوں کو کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ بندہ. اب جیسے کسی کو ایک نا بڑی اچھی، میں آپ کو ایک بات بتانے لگ، باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں میری، کہ ایک چیز دیکھا کریں ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر انسان، ہر اس سچویشن میں انسان کو آزماتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے انڈر رکھ کر آزماتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ اس شخص کی آزمائش ہوتی ہے جس کے انڈر اللہ نے ہمیں رکھا ہوتا ہے. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے
اللہ کسی کو ہمارے انڈر رکھ کر ہمیں آزماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے ساتھ کیا کرے گا. یعنی بات سمجھ آ رہی ہوگی یقینی طور پر آپ کو کہ جو آزمائش ہے نا کہ وہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے نا، جیسے صلاحیت سے ہی بات شروع ہوئی تھی، سکل سے ہی بات شروع ہوئی تھی، تو وہ پھر اللہ دیکھتا بھی ہے کہ میں نے اس انسان کو، اپنے اس بندے کو یہ والی صلاحیت دوسروں سے زیادہ دی ہے، اب یہ میرے لوگوں کے لیے کیا کرے گا، میرے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا اس صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے. سمجھ آئی بات؟ اب کون بتائے کہ آگی سمجھ. خیر یہ میرا تقیہ کلام ہے پوچھنا. اچھا مقصد حیات کی طرف تھے ہم کہ مقصد حیات جو ہے وہ بنیادی طور پر اچھائی کو پھیلانا، اچھی بات کرنا، لوگوں کی خدمت خلق کرنا. خدمت خلق میں نا اس میں بھی اب دو تین چیزیں آ جاتی ہیں. اب خدمت خلق صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. جیسے وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. تو صدقہ یا خدمت خلق جو ہے وہ صرف پیسوں سے نہیں ہے کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو میں یار صدقہ کروں یا لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کو کھانے کھلاؤں تو تبھی جو ہے یہ خدمت ہوگی. نہیں، خدمت بنیادی طور پر ہیلپ کا نام ہے. یہ نہیں کہ آپ کہ پھر وہی بات آ جائے گی، دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گی کہ جو صلاحیت آپ کے پاس ہے اس سے لوگوں کی بہتری کریں. یہی خدمت خلق ہے. پھر آگے مقصد حیات جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی یعنی کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے. کون پھر خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، حق کا درس دیا اور صبر کیا. اب اس میں بھی آپ اگر ایک چیز دیکھتے ہیں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے ساتھ صبر کو ضرور جوڑا گیا ہے کہ جب آپ حق کو اپنائیں گے، حق کو پھیلائیں گے، حق کی بات کریں گے، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ڈی موٹیویشن ہوگی. ڈی موٹیویشن کیوں ہوگی؟ کیونکہ شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے اندر. یعنی ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں نا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو منٹوں میں وائرل ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ سالوں سے لگے ہوئے ہیں جو محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اچھی چیزوں کو پروموٹ کرنے میں، لیکن کچھ بن نہیں پا رہا. اس کی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. اس میں ڈی موٹیویشن آ جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے چھڈو پر دفعہ کرو سارا کچھ یار، اپنی دیہڑ لگاتے ہیں اور سکون سے سو جاتے ہیں. لیکن اگر وہی بات آ جاتی ہے، کنسسٹنسی رہے گی اور خود اعتمادی رہے گی تو انسان اس چیز پہ چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھو سوال جو ہوگا نا، سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے ارد گرد کتنے لوگ تھے، سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا. عمل کا کوشچن ہوگا نا، ٹھیک، رزلٹ کا کوشچن نہیں ہوگا. تو بنیادی نقطہ سمجھنے والا کیا ہے کہ ہمیں عمل سے رکھنا ہے، اپنے عمل پہ رکھنی ہے فوکس. جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے یہ کہ عمل سے ہی بنتی ہے انسان کی زندگی. اور وہ ایک آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کو جنگل تھا تو اس میں بڑی آگ لگ گئی نا، تو ایک چڑیا جو تھی وہ اپنی چونچ میں پانی تھوڑا سا لے کر جا رہی تھی آگ بجھانے کے لیے. تو جو باقی جانور تھے انہوں ہنسنے لگے اور اس چڑیا کو کہنے لگے کہ تیری چونچ سے بجھ جائے گی یہ جنگل کی آگ، کہ تیری چونچ میں اتنا پانی آتا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار دیٹ، کہ اس آگ کو بجھنا ہی بجھنا ہے، میں صرف اپنی چونچ کی ذمہ دار ہوں، مجھ سے کوشچن میری چونچ کا ہی ہوگا. انسان